آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ اس گفتگو کو پورا سنیں اور ہنسنا نہیں، ہنسنا منع ہے۔ یہ دیوبندی زبیر کٹھیار کا رہنے والا ہے۔ اس کا میں نے نمبر یہ ڈال رکھا ہے، موجود ہے۔ اس دیوبندی نے کوا کھانے کو ثواب قبول کر لیا ہے کہ کوا اس طرح ثواب ہے، اس طرح ثواب ہے، پر دلیل نہ دے سکا۔ بہرحال پھر یہ بھاگ گیا، بولا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر بعد میں اس نے 2-3 کال کیے۔ میں نے کہا جب یہ نماز کا وقت ہو گیا تو اب کیوں کال کر رہا ہے؟ خیر، میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ ارے اتنی جلدی اذان ہو گئی؟ تو بولا ہاں ادھر جلدی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ اس گفتگو کو پورا ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ دیوبندیوں میں کوا کھانا ثواب کیوں ہے، اور فاتحہ درود کی نیاز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھی پاک چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ کیوں جو ہے زمین میں دفن کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ ناپاک کوا کھا کر، لیٹرین کے ناپاک پوتڑے سونگ سونگ کر، نجاست کی انگلیاں چاٹ چاٹ کر ان کا دماغ سڑ گیا ہے۔ ان کے بدبودار دماغ میں اچھی بات نہیں آتی، بری باتیں آتی ہیں۔ الخبیثون للخبیثات، جتنی خبیث چیزیں ہیں وہ خبیثوں کے لیے ہیں، جتنی ناپاک چیزیں ہیں وہ مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے ہیں۔ تو ان کافروں نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے پسند کی ہیں۔ بہرحال آپ اس گفتگو کو پورا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ ہاں زبیر دیوبندی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں جناب؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ فون کیوں کاٹ دیا تھا اس وقت جناب آپ نے؟ آپ میری بات کو ہی نہیں سن پا رہے تھے۔ تو جب بات بگڑ جاتی ہے، بات اچھے سے نہیں ہوتی، تو میری عادت نہیں ہے کہ میں سردردی کر کے بات کروں۔ میں چاہتا ہوں پیار آپ تو محبت سے دونوں طرف سے بات ہو۔ جی جی، آپ تو بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بھاگیں گے، آپ بھاگیں گے، لیکن مجھے افسوس ہوا میں کہ نے آپ کب فون کرنے کہا کے کہ بعد آپ بھاگیں گے؟ میں نے کب کہا؟ اس پوری ریکارڈنگ میں دکھا دیں گے کہ آپ بھاگیں گے میں نے کہا ہو؟ جی جناب، اس کے اندر ہے۔ کیا میں نے کہیں میں نے وہی یہ کہ کہا بھائی تھا؟ آپ میں نے یہ کہا تھا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اب تم جو ہے بات نہیں کر پاؤ گے، جواب نہیں دباؤ گے، چلو جاؤ بھاگو۔ میں نے یہ کہا اچھا اور فون کٹ کر دیا جناب، اچھا چلیے کوئی بات کیونکہ نہیں۔ جب کوئی بات نہیں ہوتی نا ڈھنگ سے صحیح سے، تو میں کھچڑ والی بات عوام کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا۔ اچھا سمجھ رہے ہیں؟ میری عادت کو نہیں سمجھیں گے ابھی آپ۔ ٹھیک، میں جناب سمجھ گیا۔ باہر کے اچھا صبح جو ہوا ہوا، آپ بتائیے جناب۔ ایک منٹ، میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں۔ آپ بتائیے کہ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، وہ جو کوے والا مسئلہ ہے، یا آپ مباحثہ کی نیت سے آئے ہیں؟ میں نے تو جب بھی اصلاح کی نیت سے بتایا اور اب بھی اصلاح کی نیت سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا جناب، ایک منٹ مولانا، آپ نے یہ کہا تھا کہ سوال آپ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو جواب دینا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا تھا مولانا۔ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے آپ نے اصل اعتراضات رکھنے سے پہلے مجھ سے چند سوالات کیے تھے نا بھائی، تو میں بھی اسی طریقے سے چند سوالات کر رہا ہوں اصل جواب رکھنے سے پہلے۔ میں نے بتائیے، میں نے آپ سے حدیث کا مطالبہ کیا تو آپ میرا سوال کر رہے ہیں، حدیث کا مطالبہ کیا، ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بھی مجھے سنا دیا، اس کا جو ترجمہ تھا میں نے جو حدیث پر میں نے اصول حدیث کی روشنی میں نے آپ سے بات کی۔ اس حدیث میں دیکھیے کوے کی کوئی خاص قسم کو حرام نہیں کہا گیا ہے۔ اس قسم میں حدیث کے اندر مطلق بیان کیا گیا ہے، تو مطلق کی زد میں تو ہر کوا آ جائے گا، جس کی بنا پر جن لوگ مثال کے طور پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ بھی زد میں آ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ جو ہے کہ فقہ حنفی میں آ گیا، عالمگیریہ وغیرہ وغیرہ ایسی بات لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حدیث میں آپ بات نہیں کریں گے ہم بھی فقہ میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے میں آپ کو اب جواب دے دیتا ہوں، سیدھا سیدھا جواب۔ دیکھیے فتاوی عالمگیریہ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں۔ سن رہے ہیں نا؟ اب میں اصل آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلا وجہ میں آپ کو ادھر ادھر سوالات کر کے نہیں کروں گا۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر، سمجھ رہے ہیں،
اور جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا نا فتاوی عالمگیریہ میں، یہ کوے کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس آپ کا حوالہ دے رہے تھے. ایک کوہ جو ہے بالاتفاق حلال ہے، اور ایک قسم کا کوہ بالاتفاق حرام ہے، اور ایک قسم کا جو کوہ ہے وہ اس کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے. ایک کوہ ہے جو صرف دانہ کھاتا ہے. فتاوی عالمگیریہ کے اندر اور تمام فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی. میں وضاحت کر دیتا ہوں مسئلے کی، پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا آپ کر دیجیے گا مجھ پر میرے جناب. اور جو کوہ دانہ کھاتا ہے وہ تو بالاتفاق حلال ہے، اور ایک کوہ جو ہے جو صرف پاخانہ کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، وہ دانہ نہیں کھاتا بالکل بھی، وہ بالاتفاق حرام ہے. اور ایک کوہ ہے جو دانہ بھی کھاتا ہے اور یہ ناپاکی وغیرہ بھی کھاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دیش میں وہی کوہ پایا جاتا ہے، گندگی بھی کھاتا ہے اور دانہ وغیرہ بھی. آپ دیکھتے ہیں تو گھر وغیرہ پر نہیں. ایک منٹ مولانا، آپ کال ہی پر رہی ہے. نہیں کام ابھی نہیں ہوا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں. ہیلو جناب. جی جناب. ہاں، تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہاں وہی کوہ پایا جاتا ہے جو پاخانہ وغیرہ گندی وغیرہ بھی کھاتا ہے اور وہ بھی یعنی دانا وغیرہ یہ دونوں کھاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں جو کوہ آ جاتا ہے کبھی ہمارے گھروں وغیرہ پر دانا وغیرہ بھی چگتا ہے. تو اس کوے کے بارے میں اکثر ہمارا جھگڑا ہے، اور اسی کوے کے بارے میں ہمارے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کہہ رہے کار ثواب میں کار ثواب بھی ثابت کروں گا بھی ثواب کہتے ہیں. اس کے کوے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوہ حلال ہے، کیونکہ حنفی کے اندر اس فتویٰ عالمگیریہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر یہ بات موجود ہے الاصح حلہ، اس کا کھانا حلال ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزدیک بلا کراہت جائز ہے. الگ بات ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ یہ ہے. کہیں سے دور ہو جاؤ، یہ جو کسی چیز کی آواز آ رہی ہے نا اس سے دور ہو جاؤ تو آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، میں دور ہو جا رہا. اصل میں اثر کا ٹائم ہے تو میں تھوڑا ٹہلتا ہوں، روڈ پہ ہوں، میں جا رہا ہوں مسجد ہی. تو میں سمجھ رہے جناب. تو وہ جو کوے جو قسم ہے جو دانا اور پاخانہ دونوں کھاتا ہے، اس کے بارے میں امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوہ بلا کراہت جائز ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن صحیح قول اور فتویٰ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قول پہ، اور ہمارے حضرت نے اسی کوہ زاغ معروفہ جو ہمارے یہاں جو معروف اور مشہور ہے، جو مشہور اور معروف ہے، یہی کوہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے میں اس کا حلال ہونا فقہ حنفی کے تمام معتبر امام سرخسی نے مقصود کے اندر اس میں بیان کر کے، اور فتاوی عالمگیریہ میں اور بہت ساری کتابیں ہیں. بدائع اور صنائع میں چند کتابوں کو نام بتاتا ہوں. اب دیکھیے حلال ہونا تو ثابت ہو گیا. اب دیکھیے کار ثواب، آپ اصول سمجھیے. جس حلال چیز کو جس جگہ پر حرام سمجھا جا رہا ہو نا، لوگوں کا عقیدہ نظریہ بن گیا ہے کہ مثال کے طور پر بکری ہے. فرض کر لیجیے اگر بکری جائز ہے اور معاشرے میں بعض لوگ اسے حرام سمجھ رہے ہوں، تو اس کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ چیز شریعت کے اندر اس کا حکم ایسا ہے، حکم شرعی کو واضح کرنے کے لیے اس کام کو کرنا بالکل یہ ثواب کا کام ہے جناب. سمجھ رہے جناب. اچھا جناب، بولتے چلے جائیے. یہ بھی پتہ چلا کہ زاغ معروفہ جو ہے آپ نے ثابت کر دیا، اور ثواب بھی جو ہے آپ ثابت کر رہے ہیں. چلیے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے منہ سے دوبارہ سے اس چیز کو، جس چیز کو دیوبندی نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج اسے دوبارہ سے جو ہے زندہ کر رہے ہیں. جی فرمائیں اور فرمائیں. ہاں، وہ میں نے کار ثواب جو ہے اسی حضرت ہمارے حضرت نے جو کہا ہے کہ ثواب ہے، اسی اعتبار سے سوال ہی کیا گیا ہے کہ جس جگہ پر زاغ معروف ہے، جس کو اثر قول کے مطابق جو حلال ہے، کیونکہ حنفی کی تمام کتاب کا مسئلہ ہے، تو جس جگہ اس کو حرام سمجھا جا رہا ہو تو اس جگہ اس کو حلال سمجھایا جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا. تو بس صحیح بات ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ثواب ہوگا. اب بتائیں آپ کو کیا اس میں اشکال رہ جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا فتویٰ دکھا دیجئے کہ اس حلال جانور کا کھانا ثواب ہے. کا کھانا ثواب ہے. امام صاحب کا فتویٰ بتا دیجیے.
میں عبارت پڑھ کے بتا دوں آپ کو. ہاں امام صاحب کا فتویٰ بتا دیجیے کہ انہوں نے اس کوے کو, اور ابھی تو یہی بات کلیئر نہیں ہوئی ہے کہ آپ نے جو یہ کوے کی قسمیں بیان کی ہیں, تو آپ نے اس دیسی کوے کو کہا ہے کہ یہ دیسی کوا جو ہے یہ کھانا جو ہے جائز ہے, حلال ہے. جی دیسی کوے کو کہا ہے نا آپ نے. ایک منٹ ذاغ معروف کسے کہتے ہیں؟ ذاغ مطلب یہ جو ذاغ کہا گیا ہے یہ فارسی میں کہا گیا ہے. جی جی صحیح بات ہے. فارسی کے لفظ ذاغ مانے کوا, اور معروف کا مطلب مشہور و معروف. اور مشہور. ہاں تو ہمارے یہاں کون سا مشہور معروف کوا ہے؟ ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کوے پر بحث ہے کہ اس کوے کو آپ کے گنگوہی جی نے جو ہے کھانا ثواب قرار دیا ہے, اور آپ نے مان بھی لیا ہے. جی مانا ہے نا. جی جی یہی وہ دیسی کوا ہے جس کو کھانا ثواب قرار دیا. اچھا یہ بتائیے, کسی مسئلے کی نوعیت کو حل کرنے کے لیے, کسی مسئلے میں آدمی الجھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی ذرا بتائیں. یعنی اس کی شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے کسی مسئلے کی. ہاں دیکھیے پہلا نمبر تو قرآن ہے, دوسرا نمبر جو ہے حدیث ہے. ایک میں پہلی بات سنیے, اور چونکہ اگر آپ بھی ہم لوگوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں, بہرکیف ہم بھی قرآن مانتے ہیں, حدیث مانتے ہیں, اور فقہ حنفی بھی ہم مانتے ہیں. تو جو چیز میں ہم چونکہ متفق ہیں, فقہ حنفی مانتے ہیں, تو ہم لوگ اصل میں فقہ حنفی میں دلیل کو تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, فقہ حنفی میں دیکھیں گے ہمارا جو قول ہے کس کا قول فقہ حنفی کے مطابق ہے, کس کا قول فقہ حنفی. پہلے مجھے وضاحت کر دیجئے کہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیا کیا ہوگی. کس کی؟ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بتا تو رہا ہوں نا, ابھی ادلہ اربعہ میں جانا پڑے گا. آدھی بات کہی اور آدھی پہ بات آپ نے خاتمہ کر دیا. پوری بات کہہ دیجئے, پھر اس کے بعد میں جو آپ کو بتانا ہو وہ بتا دیجئے. کہہ تو رہا ہوں نا, پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا اگر مسئلہ قرآن میں موجود ہے, اگر نہیں ہے تو حدیث کے اندر رجوع کیا جائے گا. اگر حدیث کے ظاہری الفاظ میں نہیں ہے تو ہمیں پھر اجماع امت, پھر قیاس, اور جو فقہ جو ہے یہ قیاس ہی سمجھ لیجیے. قرآن تمام تو مجموعہ ہے, ان کی طرف رجوع کے مسئلے کو حل کرنے کے. تو اب مجھے یہ اجماع بتا دیجئے کہ کن کن علماء کا اجماع ہے کہ یہ ذاغ معروفہ جو ہے اس کا کھانا ثواب ہے. ان عالموں کا نام اور بتا دیجئے. دیکھیے جناب, کسی بھی مسئلے کو صرف حل کرنے کے لیے اجماع ہی نہیں, اور بھی فقہ حنفی آپ معتبر مانتے ہیں فقہ حنفی کو؟ الحمدللہ ہم حنفی ہیں, تو ہم الحمدللہ حنفی. جی ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. تو میں آپ کو فقہ حنفی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ البدائع و صنائع امام سرخسی نے مبسوط کے اندر فتاوی عالمگیریہ میں کے اندر تمام 3 قسمیں کی گئی کوے گے, اور ان تمام قسموں میں سے 3 قسموں کو اثر قرار دیا گیا اس کا حلال ہونا. تو اب کیا دلیل گئی اجماع امت؟ تو اس ذاغ معروفہ کو, دیسی کوے کو کھانا انہوں نے ثواب کہا ہے, یہ دکھلا دیجئے مجھے. اس میں وہ اسکرین شاٹ بھی کھینچ کے بھیج دیجئے گا. تو اچھا بتا, حلال تو فقہ حنفی کی روشنی میں حلال مان لیا آپ نے؟ ارے یار, یہ تو حلال بھی نہیں ہے جس کا آپ نام لے رہے ہو. جس کا نام لے رہے ہو وہ اور چیز ہے, جو حلال ہے وہ الگ ہے, مگر تم اس کا بتا رہے ہو. میں بحث اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ کہیں تم پھر صبح کی طرح نہ بھڑک جاؤ کہ صرف اپنی ہی بات کہے جاؤ اور میری بات نہ سنو. بس اب مجھے اتنا بتا دیجئے آپ کہ اس ناپاک کوے کو کھانا, اس ذاغ معروفہ کو کھانا کس کس عالموں نے, کن کن عالموں نے جو ہے ثواب قرار دیا ہے. بس ان عالموں کے نام بتا دیجئے. فتاوی عالمگیریہ, البدائع و صنائع امام سرخسی رحمۃ اللہ. حوالہ پیش کر دیجئے. ابھی میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیے نا, حوالہ میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے, میں بھی تو دیکھوں کہ ہمارے کن کن عالموں نے اس ذاغ معروفہ کو کھانا ثواب قرار دیا ہے. تو ابھی حالات دیکھیے, پہلے ہوتا ہے حلال, اس کے بعد ثواب جو ہے وہ دوسری وجہ سے ہے. کوئی بھی جانور جو حلال جانور وہ بذات خود فی نفسی ہی وہ حلال, یہ ثواب تو نہیں رکھتا اپنے اندر کھانے کے سلسلے میں. لیکن میں نے بتایا نا, اگر کسی جگہ حلال کو حرام سمجھا جا رہا ہو. جو اب میری بات بھی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, آپ تو کہہ ہی رہے ہیں سب کچھ. تو جہاں سے آپ نے اس کو دیسی کوے کو, جس کو تمام دنیا ناپاک مانتی ہے, اس کو آپ نے کہاں سے حلال ثابت کیا ہے, ذرا مجھے وہ ثبوت پیش کر دیجئے. میرا یہی واٹس ایپ نمبر ہے.
تو अच्छा एक मिनट, आप बताइए ज़ाक़े मारूफा से आप कौन सा कौवा मुराद में 3 किस्मों में आप कौन सी किस्में बयान कर रहे हैं? यही देसी 3 कौवा किस्में है। की गई है फिक़्ह हनफ़ी के हाँ। अंदर कि कौवे की 3 किस्में की गई है, उनमें से ज़ाक़े मारूफा का किस किस्म में दाखिल करना चाहते हैं आप? यही देसी कौवा जो ये जो है घरों में भी रहता है और गिल्लों पे भी रहता है। आम हाँ, आम यानी पाया ये जाता है, हर एक जगह मिनट मिलता है, हर जगह पाया जाता है ये। हाँ, यानी वो कौवा जो नापाकी भी खाता है और दाना भी खाता है ना? अरे दाना कौन सा चुगता है ये? अरे जो उसे रोटी मिल गई, रोटी छीन के भाग गया है। बच्चों का हाथ में कोई सामान मिल गया, वो बच्चों के हाथ का सामान लेके भाग गया। ये तो ऐसा करता है ये कौवा। जी, दाना कौन डालता है कौवा इसे? दाना तुम डालते हो क्या? नहीं, दाना डालने की बात नहीं, दाना खाने की बात है। रोटी लेकर वो भाग जाता है तो किस लिए भाग जाता है? बहरहाल ये निजात खाता है ना। हाँ, जी, मैं वही आपको चलिए, कह रहा हूँ ना, बहरहाल नजाकत भी खाता है और दाना भी खाता है, तो तो यही मेरे- कौवा ज़ाक़े मारूफा है। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पर वो जो आप बता रहे हैं वो ना, दलील थी। वो हाँ, सारे सबूत आप भेज दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ कि कौन कौन से आलिमों ने क्या क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, ताकि ठीक है। हाँ। जनाब आपको देखने की जरूरत क्या है? आपने उस दिन कहा था अरे कि जनाब मैं सुनिए, देख के रखा सुनिए, हूँ। एक मिनट। एक मिनट और सुबह जो है कि आप जो है कि मैंने जब उसूल हदीस की रोशनी जब मैंने बात करनी चाहिए तो आपने फतावा आलमगिरिया का हवाला दिया कि फतावा आलमगिरिया के अंदर देखो लिखा है, हराम लिख दिया उसके अंदर। आप देखिए वहाँ पर तो मतलब बिल्कुल मौजूद है अल असह हिल्लुहु, कि उसका असा हलाल है। अगर आपको भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उसका जो स्क्रीन शॉट निकाल करके मैं भेज दे दूंगा। तीनों किताबों का अलबदाए और सनाए और फिक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब है, अलबदाए और सनाए, मबसूत और फतावा आलमगीरिया। इसका हलाल होना देखिए, इसका हलाल होना आप मान लेंगे, जब भी मान लेंगे तो फिर कार्य सवाब वो दूसरी वजह से है। कैसे हो जाएगा? देखिए ये बताइए, हुजूर ने इसको खाना सवाब करार दिया किसी भी जानवर का नाम? मैंने आपसे सुबह यही पूछा था कि किसी भी जानवर को अल्लाह के नबी देखिए, जनाब मैं इस चीज को बिल्कुल नापसंद करता हूँ जब मेरे बीच में कोई बोलता है। जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो तुम क्यों बोल रहे हो? मुझे बोल लीजिए। बस इतना बता दीजिए कि मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस नापाक कौवे को फाजिर और फासिक जानवर बताया है, ठीक है, और सहाबा इकराम ने इसको नापाक कौवा माना है, जी, ठीक है, फासिक कहा है। ये कौवा नापाक चीजों में से है, पाक चीजों में से नहीं है। जी, अच्छा, अब उनके बाद इमाम आजम अबू हनीफा ने अगर ये कहा हो कि ज़ाक़े मारूफा को खाना जी, ये सवाब है, उनका मुझे कौल दिखलाइए। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, यानी जितने भी इमाम हैं उनमें से किसी ने फतवा दिया हो कि ये ज़ाक़े मारूफा जो अक्सर जो है पाया जाता है हर जगह, इसका खाना सवाब है? बस चारों इमामों से किसी भी एक इमाम का मुझे कौल दिखा दें कि इस ज़ाक़े मारूफा को खाना सवाब करार दिया है, दिखा दें। हो गई बात मुकम्मल। हाँ, दिखा दें, किसी एक इमाम का कौल दिखा दें। अब देखिए, ताज्जुब वाली बात ये है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कौवे की तमाम किस्में हलाल हैं, समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ इस कौवे की हमारी बात चल रही है, जो निजात को खाता है, इस कौवे के ताल्लुक से किसी भी इमाम ने ये कहा हो? आप तो भी बोले ना कि किसी भी इमाम के नजदीक, इमाम मालिक वगैरह, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नजदीक, हमारे में मसले के हनफी में जिसको हम भी फॉलो करते भी आए हैं, उसमें तो 2 किस्मों को हलाल, एक किस्म को हराम कहा गया है। और यहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो वो कौवा जो सिर्फ गंदगी खाता है उसको हलाल करार दे दिया गया है, उन्होंने करार दिया। बहरहाल वो एक मसला अलग है। आप जो कि मुझसे बार बार हलाल की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मेरी बात को ही नहीं समझ पा रहे हो तुम। मैंने हलाल और हराम को कहा, मैंने तो सवाब की बात करी है ना। मैं भाई, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? एक मिनट देखो भाई जुबैर साहब, मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही क्या? मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ क्या, फारसी बोल रही हूँ क्या, अरबी बोल रही हूँ? भाई, मैं अरबी बोल रही हूँ, फारसी बोल रही हूँ, कोई और जबान बोल रही हूँ जो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा, समझाइए क्या मेरी बात नहीं समझ रहे ना आप? तो आप तो यही कह रहे हैं कि कहीं से सिखाओ कि सवाब का काम लिखा, यही नहीं है? हाँ, मैंने सवाब का पूछा है तुमसे, जायज और नाजायज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो बात की बात रहेगी। अभी तो तुम शुरुआत कर रहे हो, अभी तो बात की बात है।
بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کو کھانے کا جو ہے اس میں یہ کہا ہو کہ اس جانور کو کھانا ثواب ہے. اچھا ہو گیا نا بات. دیکھیے ہاں ثواب کے پہلا الفاظ مرحلہ- چاہیے مجھے، جیسے تھانوی گنگوہی جی نے کہا ہے، رشید گنگوہی صاحب نے کہ اس ذات آپ معروفہ غیر کا کھانا مقلد- ثواب ہے، کھانے اچھا، والے ٹھیک کو ہے، ثواب دیکھیے. ملے گا. اچھا، تو اسی ہو گئی بات. اب طرح سنو میرے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوے کو کہا، یا صحابہ کرام نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، کسی امام نے کہا ثواب ہے، یا آج کے کسی عالم نے کہا، کسی مولوی نے کہا، رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر. اچھا تو ہو ہاں. گئی بات. اب سنیے بات سنیے. دیکھیے آپ سمجھ گئے نا، میں انگریزی میں تو نہیں بول رہا ہوں نا. ہاں میں سمجھ گیا. اب میری سنیے. دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ثواب کسی کام پر ثواب ملے نہ ملے اس سے پہلے مرحلہ ہے جائز ہونے کا. کوئی چیز دیکھیے جائز ہے بھیا ناجائز. تو میرا آپ نے جائز مان لیا اس کو. تو بھیا، پھر ہم ارے ثواب پھر بھی وہی ثابت بات کر کہ دیں گے. جائز مان لیا نہیں مان لیا. ابھی تو میں بہت کچھ رگڑوں گا. ابھی کہاں چاہ رہے ہو کہ مان لیا نہ مان لیا؟ یہ ماننے نہ ماننے کی کہاں سے بات آ رہی ہے؟ یہ پہلی بات تو جناب سنیں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے انسان ہنستا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، تو میں سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اپنی بات کہتا ہوں اور دوسرے کی سننا بھی پسند کرتا ہوں. جب میں اتنی دیر سے آپ کی بات کو سن رہا ہوں تو بس میرا اتنا مطالبہ آپ پورا کر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کسی نے اس ذاغ معروفہ کو کھانا ثواب قرار دیا ہو. بس اتنا ثابت کر دیجئے، بات ختم ہو گئی یار. دیکھیے ہو گئی نا بات آپ کی. ہاں میں انگریزی میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، انگریزی فارسی اور کوئی دوسری زبان اس میں تو نہیں بول رہا ہوں نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بات آ گئی صاحب سمجھ میں. اب سنیے میری بات سمجھ رہے. دیکھیے وہ چیز جو شریعت کی نگاہ میں حلال ہو. آپ اصول سمجھیے. آپ یہ اصول مت سمجھائیے مجھے. دیکھیے اصول مت سمجھائیے. سنیے سنیں تو کم سے کم. ارے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سنیں. قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں کسی مسئلے کو طے کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے. جی ہمارے کسی عالم نے اس پر قیاس کیا کہ ثواب ہے، ثواب کا قیاس آیا ہے. جیسے مولوی رشید احمد گنگوہی نے قیاس کر کے یا کون سے مسئلے کو لا کے ثواب قرار دیا ہے. میں تو ثواب پر آپ سے جھگڑ رہا ہوں نا، ثواب کی بات ہو رہی نا. تم نے جو مطالبہ مجھ سے کیا، ایک منٹ، تم نے جو مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ایسا کہا ہے، میں اس کو ثابت کروں گا. تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بس مجھے یہ ثابت کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کسی نے ذاغ معروفہ کو کھانا ثواب قرار دیا ہو. بس اتنی تو بحث چل رہی ہے نا صبح سے. اچھا اس کے حلال پہ بھاگنے کے یعنی حلال مانتے ہیں آپ؟ پھر وہی بات کہ حلال مانتے ہیں. ارے ہم تو حلال مانتے ہی نہیں نا اسے. ذاغ معروفہ یہ فاسق و فاجر جانور، اس کو حضور نے فرمایا. اچھا آپ حلال نہیں مانتے ہیں؟ آپ حلال نہیں اور مانتے جو ہیں؟ حلال ہے اسے تم سمجھ نہیں رہے ہو، سمجھے. اور جو حلال ہے جن جانوروں کو جو ہے حلال کہا گیا ہے، جو عق وغیرہ جو وہ جانور تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی بعض علماء نے جو ہے حرام بتایا ہے، منع فرمایا اس کو. سمجھ رہے ہیں جناب؟ جی ہاں. تو یہ جو کوا جو اک نامی جو کوا ہے جس کو ذاغ معروفہ کہتے ہیں، اس کو آپ کیا مانتے ہیں، حلال یا حرام؟ آپ کو ہاں یہ عقق کو بعض علماء حلال کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کو بھی منع کیا ہے. یہ بھی جو ہے اس کو بھی حرام میں جو ہے اس کی گنتی کی ہے. اچھا اس کو حرام میں شمار کیا ہے؟ ارے نہیں کیا ہے کیا؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال چلیں تھوڑی سی میری عبارت سن لیں، ٹھیک ہے، میں اس کو بتا ہی دیتا ہوں. جب آپ نے اس کوے کو جائز مان لیا، ٹھیک ہے، حلال مان لیا، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کوے کے ساتھ چار چیزیں اور آ رہی ہیں: سانپ، بچھو، چوہا، کوا. اس حدیث پاک کے مطابق کوا، سانپ، بچھو، چوہا، سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ تین چیزیں اور ذکر کی گئی ہیں. یہ فاسق و فاجر جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے پھر آپ حلال کر دیں اور ان کو بھی کھا ڈالیں.
अच्छा, शायद इनमें भी सवाब मिल जाए। हदीस में तो उसका जिक्र है नहीं। हैं? हदीस में तो सांप बिच्छू अच्छा, चूहे आप की हदीस बात नहीं मानते हो हैं ना? मैंने तो ये बात हदीस से बताई थी आपको, इब्ने माजा फिर शरीफ, देखिए आप हदीस इब्ने पे आ माजा रहे हैं ना, शरीफ ने। हाँ हाँ, देखिए आप वही हदीस सुनाएंगे जो आपने सुबह सुनाई थी, उस पर जो मैंने एतराज किया था, अभी आपने जवाब दिया है उसका। ऐतराज मेरा ये है कि तुम्हारे गंगोही जी ने नहीं, उस हदीस इस देसी कौवे को खाना सवाब करार दिया है, एक मिनट, जो कि आप फांसी जो को हदीस फाजिर पढ़ी, जानवर है, इसको सवाब करार दिया जा रहा है। तो वो जो फांसी को फाजिर है तो हलाल है या नहीं है? खैर सुने एक और बात, गुस्ताखे रसूल देवबंदियों का गौसे आजम रशीद अहमद गंगोही हैं। सुनिए ना भाई, आप देखिए एक मौजूद बात हो रही है ना, गुस्ताखी में जाइए भी, अभी आप कौवे वाले मसले को तो हल कर लीजिए भी, अच्छा अच्छा, फिर दूसरे वाले को कर लेंगे। चलिए चलिए, इमाम आजम अबू हनीफा का तो कॉल सुन सकते हैं ना? एक मिनट, चलिए इमाम- मैं मगरिब बाद कॉल, सुनिए हाँ, मगरिब बाद कॉल करता हूँ। आप थोड़ी सी बात नमाज का सुन वक्त के हो और गया चले हमारा। जाइए, थोड़ी सी बात सुन के और चले जाइए। अच्छा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अक को हलाल हाँ। कहा है, जी अक को जी, हलाल कहा है, हलाल का। और साथ ही जी। फिर अक को खुद ही देसी बताते हुए, ठीक है, खुद ही देसी बताते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ। अभी जो कह रहे थे जी। कि इसको तुम हलाल जानते हो या हराम मानते हो, समझ रहे? हाँ, जी जी। आपको जंगली परिंदा है, ये लिखा है जंगली, आपका जंगली पर, यही हाँ। तारीफ लिखी हुई है आपका की, जी। यही है तारीफ। ठीक है, अजान हो रही है, मैं मगरिब बात करता हूँ। इतनी जल्दी अजान हुई? कहाँ रहते हो? बिहार। अच्छा अच्छा, बिहार। हाँ, यहाँ से कम से कम 10-15 मिनट का फासला है। ठीक है, ठीक। तो अभी तो